سبسکرائب کیجئے پیام چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ اسلامک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ شعبان کے مہینے میں اس ماہ کی 15ویں رات، جسے شب برات کہتے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط کا شکار ہے۔ کچھ لوگ تو اس رات کی فضیلت کا اقرار کرتے ہیں اور اس رات کو فضیلت والی رات مانتے ہیں، لیکن پھر اس رات کو عبادت سے آباد کرنے کے بجائے مختلف خرافات انجام دیتے ہیں اور خرافات میں لگ کر کے وہ اس رات کو گزارتے ہیں، جس سے اس رات کی فضیلت کو وہ حاصل کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ان کے برخلاف کچھ لوگ وہ ہیں جو سرے سے اس رات کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، یہ رات بھی عام راتوں میں سے ایک رات ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں عرض کروں گا کہ قرآن و سنت کی جو تعلیم ہو اسے ماننے میں ہماری نجات ہے، ہماری کامیابی ہے۔ جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو اسے مان لینا ضروری ہے، اور جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو اسے ثابت کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ جب ہم اس رات کے سلسلے میں احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، کتب حدیث میں روایات کو تلاش کرتے ہیں، تو ایک نہیں بلکہ متعدد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایتیں اس سلسلے میں حدیث کی متعدد کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ صحابہ کرام کی روایتیں حدیث کی مختلف کتابوں میں حسن، صحیح اور ضعیف سندوں کے ساتھ منقول ہیں۔ بعض روایات وہ ہیں کہ جن کی سند درجہ حسن کی ہے، بعض کی سند ضعیف ہے اور بعض کی سند صحیح ہے۔ مثال کے طور پر معجم کبیر، معجم اوسط، صحیح ابن حبان میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یطلع اللہ علی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن، کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور سبوں کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے شرک میں مبتلا شخص کے اور کینہ پرور کے۔ اس روایت کو علامہ ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں نقل کر کے لکھا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ ان کے علاوہ علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو مجمع الزوائد میں نقل کیا، اور مجمع الزوائد میں نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس روایت کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی متعدد روایات ہیں کہ جن روایات پر کلام کرتے ہوئے محدثین نے اسے حسن یا صحیح قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر مسند احمد ابن حنبل میں جو روایت ہے اس پر ماضی قریب کے بہت بڑے محقق علامہ شعیب ارناؤوط نے حاشیہ لگاتے ہوئے لکھا ہے، اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ھذا حدیث صحیح بشواہدہ، کہ یہ حدیث اپنے شواہد کی وجہ سے صحیح ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو غیر مقلدین اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اس رات کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں
اور بے اصل جتانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ علامہ البانی کو بہت معتبر مانتے ہیں اور ان کی تحقیق کو اعتبار کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السلسلۃ الصحیحہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135 میں شب برات کی تمام روایات کو جمع کیا، اس سلسلے میں جتنی روایتیں آئی ہیں ان تمام روایات کو جمع کیا اور تمام روایات کی سندوں پہ کلام کیا، اور کلام کرنے کے بعد جو فیصلہ کن بات لکھی ہے وہ یہ ہے، لکھا ہے انہوں نے کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شب برات کے سلسلے میں جو روایتیں متعدد سندوں سے آئی ہیں، یہ متعدد سندوں کے ساتھ یہ روایت بلا شبہ صحیح ہے، اس سے کمتر طریقے سے، کمتر سند سے بھی اگر کوئی روایت آ جائے تو وہ صحیح ہو جاتی ہے، یہ روایتیں تو بلا شبہ صحیح ہیں۔ انہوں نے یہ کہہ کر کے اس روایت کو معتبر قرار دیا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شب برات کے سلسلے میں روایت کوئی ایک روایت نہیں بلکہ ایک ہی مضمون الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اور اختصار و تفصیل کے ساتھ متعدد صحابہ کرام سے منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک رات میں اپنے بستر پہ سوئی ہوئی تھی، باری حضرت عائشہ کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آنے کے بعد تھوڑی دیر آپ نے آرام فرمایا، اس کے بعد چپکے سے اٹھ کے چلے گئے۔ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ ناراض ہو کے چلے گئے ہوں، میں پیچھے پیچھے آپ کے نکلی تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ جب میں وہاں قریب پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پہ پڑی تو آپ واپس آنے لگے تو میں تیزی سے کمرے میں پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لائے، آنے کے بعد آپ نے ساری تفصیل بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم یہ سمجھ سکتی ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول تم پر ظلم کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ معاملہ اور ماجرا یہ ہے کہ جب میں بستر پہ لیٹ گیا تھا تو جبرائیل امین تشریف لائے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور فرمایا کہ آج کی رات بڑی اہم رات ہے، آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس روایت میں جو فضیلت بیان کی گئی کہ بڑی مقدار میں لوگوں کی اس رات مغفرت ہوتی ہے۔ بنو کلب عرب کے قبیلوں میں بکریوں کے پالنے کے حوالے سے مشہور قبیلہ تھا، تو اس کی مثال دیتے ہوئے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ جس طرح ان کی بکریوں کے بدن پر بالوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے آج کی رات جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مغفرت کا پروانہ عطا کرتے ہیں انہیں شمار کرنا مشکل ہے۔ تو اس روایت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ رات بڑی عظیم المرتبت ہے، فضیلت والی ہے، شان والی ہے۔ غیر مقلدین کے یہاں ایک معتبر عالم، اہل حدیث کے یہاں ایک معتبر عالم صاحب تحفۃ الاحوذی علامہ مبارک فوری نے ترمذی شریف کی شرح میں تحفۃ الاحوذی میں متعدد روایات کو جمع کیا ہے، اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ تمام روایتیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ اس رات کی فضیلت کی اصل موجود ہے، اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں۔ اور مزید انہوں نے لکھا ہے کہ یہ روایتیں ان لوگوں کے خلاف ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی اس رات کی کوئی فضیلت ہوتی تو حرمین شریفین میں اس کا اہتمام ہوا کرتا۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک کتاب ہے اخبار مکہ، جس کے مصنف ہیں علامہ ابو عبداللہ فاقہی رحمۃ اللہ علیہ، جو مکے کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب اخبار مکہ میں تفصیل سے مکے کے حالات پر بات کی ہے۔ انہوں نے مکے کے بارے میں لکھا ہے اور مکے کے لوگوں کا معمول لکھا ہے۔ ان کی وفات سن 272 ہجری میں ہوئی ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے قدیم عالم ہیں کہ سن 272 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مکہ کے لوگوں کا معمول یہ ہے کہ جب بھی شب برات آتی ہے تو مرد اور عورتیں سارے کے سارے حرم میں جمع ہو جاتے ہیں، طواف میں، نماز پڑھنے میں، قرآن کریم کی تلاوت میں پوری رات مصروف رہتے ہیں، صبح تک
عبادت میں مصروف رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک رات میں پوری قرآن کریم کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو ان کی اس تحریر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شب برات کو عبادت کے ذریعے آباد کرنے کا اہتمام ماضی میں بھی اسلاف میں بھی رہا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے، اور اسلاف میں سے بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جو اس رات خصوصی عبادت کا اہتمام کرتے تھے اور عبادت کے ساتھ اس رات کو آباد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ متعدد علماء کے اقوال سے، اسی طریقے سے احادیث صحیحہ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے ہمیں کہ یہ رات فضیلت والی رات ہے، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور بندوں کی خصوصی مغفرت فرماتے ہیں۔ البتہ چند لوگ وہ ہیں کہ جو اس مبارک شب میں بھی، فضیلت والی اس رات میں بھی مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ مشرک، کینہ پرور، والدین کے نافرمان، شراب میں مست رہنے والے اور اپنے پاجامہ کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والے، ان لوگوں کی طرف، اسی طریقے سے رشتے ناتوں کو توڑنے والوں کی طرف اللہ تعالیٰ آج کی رات نظر رحمت نہیں فرماتے ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی جو بھی اس رات کو اللہ کے دربار میں حاضری لگاتے ہیں، مغفرت کے طلبگار بن کر کے پیش ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اللہ سے اپنی حاجات مانگنے کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور نماز کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے اللہ کی قربت اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس رات ضرور نوازتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ رات ایسی ہے کہ اس کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، اس رات کی فضیلت کے انکار کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ رات جب فضیلت والی ہے تو ہمیں اس رات کا اہتمام کرنا چاہیے، عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی عظیم نعمت ہمیں مل رہی ہے، قیمتی موقع مل رہا ہے مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، ہم اس کی قدر کریں، اور قدر کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت حاصل کر لیں، اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے پوری کرانے کے لیے اپنی دعاؤں کو قبول کرا لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مرادوں کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے ان پر قبولیت کی مہر لگوا لے۔ یہاں پہ بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان تفصیلات سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ رات فضیلت والی ہے، اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ رات عام راتوں کی طرح نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس رات کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں رائج ہو گئی ہیں۔ جب ہم کتابوں میں مطالعہ کرتے ہیں تو ان باتوں کے سلسلے میں بھی یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو چیزیں آج رائج ہیں ان کا بھی کوئی ثبوت نہیں، وہ چیزیں بھی بالکل بے اصل ہیں۔ مثلا آج کی رات بہت سے لوگ بعض جگہوں پہ جماعت نماز ادا کرتے ہیں، شب برات کی نماز۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس رات کوئی نماز احادیث میں بتائی نہیں گئی ہے، کوئی نماز کا طریقہ بتایا نہیں گیا ہے، یا خاص قسم کی کوئی نماز رکھی نہیں گئی ہے۔ اس لیے اپنی طرف سے کسی نماز کو متعین کر لینا اور باجماعت اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا، یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھائی عوام کو نماز پڑھنے کا سلیقہ نہیں معلوم ہوتا، اس لیے جماعت سے پڑھا دیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ شریعت میں ایسے کوئی کام کرنے کی، ایسے کسی کام کی ہمیں اجازت نہیں ہو سکتی ہے جس کی کوئی اصل شریعت میں موجود نہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے، خاص طور پہ علامہ ابن نجیم مصری نے لکھا ہے کہ شب برات میں یا شب قدر میں نوافل کو جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کرنا یہ بدعت ہے، بری چیز ہے۔ اسی طریقے سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس رات میں خاص صورتوں کے اہتمام کے ساتھ خاص رکعتوں اور خاص انداز کی نماز کے پڑھنے کا اہتمام کرنا یہ بدترین بدعت ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سلسلے میں بعض لوگ بعض روایتیں نقل کرتے ہیں، وہ روایت بالکل بے اصل ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے اس رات عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ انفرادی طور پہ ہر آدمی عبادت کرے، اور اختیار ہے اسے، چاہے تو نماز پڑھے، چاہے تو تلاوت کرے، چاہے تو تسبیحات کا اہتمام کرے، لیکن اجتماعی طریقے پہ
عبادت کا اہتمام کرنا یہ اس رات میں ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی خاص قسم کی نماز یا خاص قسم کی کوئی عبادت بھی ثابت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو اس طرح آباد کیا کہ آپ نماز میں مصروف ہو گئے، بہت لمبی نماز آپ نے پڑھی، بہت لمبا سجدہ کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں قریب ہو کر کے آپ کے سجدے میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی روح پرواز کر گئی ہو، تو میں قریب گئی تو میں نے یہ سنا کہ آپ ایک دعا پڑھ رہے تھے، اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ تو یہ دعا ہے، اس دعا کو پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بار بار اس دعا کو دہرا رہے تھے، تو آپ اور ہم اسے یاد کریں اور سجدے میں اس دعا کو پڑھیں، نفل نماز کے سجدے میں، یا یہ کہ ایسے ہی دعا کرتے ہوئے بیٹھ جائیں اور اس میں اس دعا کا اہتمام کریں، تو یہ چیز تو ثابت ہے، لیکن یاد رکھیں کسی قسم کی کوئی مخصوص نماز اس رات میں ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس رات میں مخصوص قسم کا پکوان کرنا یا اس رات کے حوالے سے مخصوص قسم کے تصورات رکھنا کہ روحیں آتی ہیں، روحیں بھٹکتی ہیں وغیرہ وغیرہ خیالات، یا اس رات میں روحوں کی آمد کا تصور رکھتے ہوئے قبرستانوں میں روشنی کرنا، یہ سب چیزیں بالکل ہی بے اصل ہے، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان ایک مرتبہ تشریف لے گئے، لیکن قبرستان جانے کا آپ کا ہمیشہ کا معمول نہیں رہا، یا ایسے ہی حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں کوئی ایسا معمول نہیں ملتا ہے کہ اس رات صحابہ کرام قبرستان جانے کا اہتمام کرتے ہوں۔ اس لیے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کی رات کی عبادات میں قبرستان جانا یہ شامل نہیں ہے۔ جانا چاہیں انفرادی طور پہ عبرت کے لیے، مرحومین کی دعا کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ سوچنا کہ آج کے کاموں میں ایک کام قبرستان جانا بھی ہے تو یہ چیز ثابت نہیں ہے، اس تصور سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بہرحال یہ رات انتہائی عظیم رات ہے۔ آج تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان اور ہمارے محلے کے بہت سے لوگ محض ایک جاگنے کے تصور سے کہ یہ رات جاگنے کی رات ہے، کسی طریقے سے اس رات کو جگ کر گزار لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جاگنا محض مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کا اہتمام کیا جائے، اس رات میں عبادت کرتے ہوئے نیند کو قربان کیا جائے، عبادت میں مصروف رہ کر کے اس رات آرام کو قربان کیا جائے۔ تو یہ ہے جاگنے کا مفہوم، نہ یہ کہ یوں ہی جگ کر کے گزار لیا جائے اور پھر اس مبارک رات میں جگ کر کے میدانوں میں کرکٹ کھیلنا یا دیگر خرافات کرنا یا چوک چوراہوں پہ جمع ہونا یا گاڑیوں کی ریس لگانا، یہ تو اس رات کی سراسر توہین ہے، اللہ کی اس نعمت کی توہین ہے۔ اس لیے ان تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچائیے، اللہ کی طرف سے اس عطا کردہ نعمت کی قدر کیجیے، اور نعمت کی قدر یہ ہے کہ جتنی طبیعت آمادہ ہو، جس حد تک طبیعت آمادہ ہو، اللہ کے دربار میں، مسجد میں یا اپنے گھر میں حاضر ہو کر کے عبادت میں مصروف رہیے، اور عبادت کے علاوہ کسی بھی خرافات میں اپنے آپ کو مصروف نہ رکھیے۔ یہ رات انتہائی عظیم رات ہے، مغفرت والی رات ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات، شب جمعہ، اسی طریقے سے شب عیدین کی راتیں، اسی طریقے سے رجب کی پہلی رات، یہ وہ چند راتیں ہیں جن سے روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ان راتوں میں دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، ان راتوں میں دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے عظیم موقع ہے، اس موقع کی ہم قدر کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس مبارک رات کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس رات جو ہم دعائیں کریں اللہ تعالی ان دعاؤں کو قبول کر کے ہمیں ہر خیر عطا فرمائے اور ہر شر سے ہمیں اور پوری امت کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔